بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1982 کی بات ہے۔ جنوبی کوریا کا ایک وزیر کویت کے دورے پر آیا۔ اسلام اس کی تعلیمات اور کویتی مسلمانوں سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے کویتی وزراء سے کہا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو کوریا کے لیے وقف کر دے؟ کورین لوگ کفر پر مر رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا خوبصورت دین ہے۔ وزراء کیا جواب دیتے؟ کچھ عرصے بعد یونیورسٹی کے ایک نوجوان پروفیسر کو کورین وزیر کی یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ یہ عظیم شخص گو کہ جسماً تو ہمارے زمانے میں رہتا ہے لیکن قلب و روح کے اعتبار سے یہ قرون اولیٰ کا مسافر ہے جو شاید صحابہ کرام اور تابعین کے قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اس نے لگی بندی، بہترین ملازمت، گھر بار، بیوی بچے، پرتعیش زندگی وغیرہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک انجان ملک مستقل قیام کے لیے روانہ ہو گیا جہاں کوئی ان کی جان پہچان نہیں، ملک بھی وہ جس کے باسی 7 خداؤں کے ماننے والے پھر وہیں کا ہو کے رہ گئے۔ اس بات کو اب 38 برس بیت گئے مگر اس شخص نے جب دین کے لیے وطن چھوڑا تو کبھی واپس آنے کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ یہ کون ہے اور اس عرصے میں اس نے کیا خدمات سر انجام دی، کیا انقلاب برپا کیا، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ کویت کی ایک یونیورسٹی کی پروفیسر اور وزارت اوقاف سے وابستہ مشہور علمی شخصیت الامام الشیخ الدکتور عبدالوہاب زاہد الحق ہیں۔ بہت بڑی علمی شخصیت، اتنی بڑی کہ نوجوانی میں بھی ان کا شمار کبار علماء میں ہوتا تھا۔ جب اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کی صدارت کے لیے جس شخصیت پر نظر انتخاب ٹھہری یہ وہی تھے۔ حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن کر شعبہ قسم الفقہ والحدیث کو سنبھالیں۔ کویتی وزارت اوقاف کی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ کام جاری رکھیں اور الموسوعہ الفقہیہ مرتب فرمائیں۔ سعودیہ حکومت بھی چاہتی تھی کہ وہ ان کے یہاں تدریس کرے مگر شیخ نے یہ سب کچھ ٹھکرایا اور دین کی دعوت کے کٹھن سفر پر روانہ ہو گئے۔ کوریا میں ان کا کوئی جاننے والا نہ تھا اور نہ ہی وہ کورین زبان جانتے تھے۔ کوریا پہنچ کر انہوں نے پہلے مقامی زبان سیکھنے پر توجہ دی، پھر وہاں کے ماحول کو سمجھا، لوگوں کے عقائد و رسومات اور ذہنی خیالات کا ادراک کر لیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں کے بیشتر لوگ 7 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ عیسائی بھی تھے اور ملحدین کی بھی کمی نہیں تھی۔ شیخ نے تفسیر اور حدیث کا علم جامعہ ازہر سے حاصل کیا تھا جبکہ وہ الفقہ المقارین پر بھی PhD تھے۔ جس وقت شیخ نے کوریا میں دعوت کا کام شروع کیا تو اس وقت وہاں مسلمانوں کی تعداد انگلی پر گنی جا سکتی تھی لیکن اب ان کے ہاتھوں ہزاروں کورین مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے نو مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت کے کام میں لگا دیا۔ مختلف شہروں میں کئی مساجد کے ساتھ اسلامک سینٹرز قائم کیے۔ الشیخ عبدالوہاب نے کورین زبان میں اسلام کا تعارف پر کئی کتابیں لکھی۔ ان کی ایسی کتب کی تعداد 55 ہے۔ کوریا میں سیٹل ہونے کے بعد ایک مرتبہ مصر کے بزنس مین ٹائکون عبداللطیف الشریف نے شیخ عبدالوہاب کو آفر کی کہ وہ کوریا میں ان کے بزنس پارٹنر بن جائے۔ پروفٹ کا نصف حصہ انہیں ملے گا، یوں $1 ملین بیٹھے بٹھائے انہیں مل جائیں گے۔ لیکن شیخ نے کہا کہ عبداللطیف، میں عرب کی سرزمین، اچھی نوکری اور سب کچھ مال کے لیے نہیں چھوڑا۔ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں صرف اسلام کی دعوت کے لیے مقیم ہوں۔ مجھے کورین لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے، میں کاروباری جھنجٹ میں نہیں پڑ سکتا۔ یہ سن کر عبداللطیف بہت خوش ہوئے اور کہا میں آپ کی اس میدان میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شیخ نے کہا تو شہر ایسے رہ گئے ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، مجھے 2 مسجد بنوا کر دے دو۔ عبداللطیف نے اسی وقت دونوں مساجد کی تعمیر کے تمام اخراجات شیخ کو دے دیے۔ ایک مسجد ابوبکر صدیق اور دوسری عمر بن خطاب کے نام سے قائم ہوئی۔ اب دونوں کا شمار کوریا کی مشہور مساجد میں ہوتا ہے۔ شیخ ابھی تک کوریا میں 80 مساجد اور درجنوں اسلامی سینٹرز بنا چکے ہیں۔ غیر رسمی مساجد یعنی مسلوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ واضح رہے کہ 1930 میں پارک جے سنگھ پہلا کورین شخص تھا جو مسلمان ہوا تھا اور اب وہاں مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شیخ کا کہنا ہے کہ مجھے کورین نو مسلموں پر فخر ہے، یہ قیامت کے دن میرے آگے ہوں گے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ میں نے ان کے لیے عقائد کی درستگی کے لیے 23 کتب لکھی۔ دکتور عبدالوہاب زاہد الحق کا اصل تعلق شام کے تاریخی شہر حلب سے ہے جہاں وہ 1941 کو پیدا ہوئے۔ 1984 سے وہ کوریا میں مقیم اور اسلام کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت وہ کوریا کے مفتی اعظم اور مرکزی مسجد ابوبکر صدیق کے امام و خطیب ہیں۔ ان کی بیوی اور 7 بیٹے ہیں۔ پوتوں کی تعداد 35 ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ مسلم ممالک کی طرف سے اسلام کے نشر و اشاعت میں نہایت سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی اس فریضہ پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے جس پر وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ آج ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔